تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ غدیر خم کیا ہے؟ کیا یہ کسی مقام کا نام ہے؟ غدیر خم کے مقام پر کیا اہم واقعہ پیش آیا؟ غدیر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مختلف مقامات سے آنے والے حاجی جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے شمال کا راستہ مدینہ کی طرف، مشرقی راستہ عراق کی طرف، جنوب کا راستہ یمن کی طرف اور مغربی سمت کا راستہ مصر کی طرف جاتا ہے۔ یہ سرزمین انتہائی گرم اور بیابان تھی، لیکن اسی سرزمین پر ایک انتہائی اہم تاریخی واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کا ہے، جب حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ 8 دن عید قرباں کو گزرے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے ہمراہیوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے ان لوگوں کو جو قافلہ کے آگے آگے چل رہے تھے واپس لوٹنے کے لیے پکارا، اور اتنی دیر کے لیے ٹھہر گئے کہ پیچھے آنے والے لوگ بھی پہنچ جائیں۔ آفتاب خط نصف النہار سے گزر گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی۔ مسلمان جلدی جلدی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن فضا اتنی گرم تھی کہ بعض لوگ مجبور تھے کہ وہ اپنی عبا کا کچھ حصہ پاؤں کے نیچے اور باقی سر کے اوپر لے لیں، ورنہ بیاباں کی گرم ریت اور سورج کی شعاعیں ان کے سر اور پاؤں کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس صحرا میں نہ کوئی سائبان نظر آتا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ یا گھاس، صرف چند درخت تھے جو گرمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ انہی چند درختوں کا سہارا لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان برہنہ درختوں پر ایک کپڑا ڈال رکھا تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائباں سا بنا رکھا تھا، لیکن گرم ہوا اس سائباں کے نیچے سے گزرتی ہوئی سورج کی جلانے والی گرمی کو اس سائباں کے نیچے بھی پھیلا رہی تھی۔ بہرحال ظہر کی نماز پڑھ لی گئی۔ مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے خیموں میں جا کر پناہ لیں جو انہوں نے اپنے ساتھ اٹھا رکھے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ سب کے سب خداوند متعال کا ایک نیا پیغام سننے کے لیے تیار ہوں، جسے ایک مفصل خطبے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکوتی چہرہ اس عظیم اجتماع میں دور سے نہیں دیکھ پا رہے تھے، لہٰذا اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے، پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجا لائے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں خطاب فرمایا: میں عنقریب خداوند تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ میں بھی جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ لوگوں نے بلند آواز میں کہا: ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے فریضہ رسالت انجام دیا اور خیر خواہی کی ذمہ داری کو انجام دیا اور ہماری ہدایت کی راہ میں کوشش کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم لوگ خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس دن مردوں کے اس قبروں سے مبعوث ہونے کی گواہی نہیں دیتے؟ سب نے کہا: کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: خداوندہ گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا: لوگوں، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ اس کے بعد سارے بیاباں پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا، سوائے ہوا کی سنسناہٹ کے کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے درمیان 2 گراں ایماں اور گراں قدر چیزیں بطور یادگار کے چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 گراں ایماں چیزیں کون سی ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے، اس کا ایک سرا تو پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہاتھ نہ چھوڑانا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری گراں قدر یادگار میرے اہل بیت ہیں، اور مجھے خدائے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں مجھ سے آ ملیں گے۔ ان دونوں سے آگے بڑھنے اور ان سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا، کہ اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑا رہے ہیں، گویا کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر پڑی،
فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی، اور سب لوگوں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو اسلام کا وہی سپہ سالار ہے کہ جس نے کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زیادہ نمایاں اور بلند ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی نسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ ولایت رکھتا ہے؟ اس پر سب حاضرین نے بیک آواز جواب دیا کہ خدا اور اس کا پیغمبر بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا میرا مولا اور رہبر ہے، اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں، اور ان کے اوپر ان کی نسبت خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرا ارادہ ان کے ارادے سے زیادہ مقدم ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا اور رہبر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے کی 3 مرتبہ تکرار کی، اور بعض راویوں کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس کو دوست رکھے تو دوست رکھ، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اس کی مدد سے کنارہ کشی کرے تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ، اور حق کو ادھر پھیر دے جدھر وہ رخ کرے۔ اس کے بعد فرمایا، تمام حاضرین آگاہ ہو جائیں اس بات پر کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں پر اور اس وقت موجود نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ختم ہو گیا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے میں شرابور تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ دوسرے تمام حاضرین کے بھی سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ رہا تھا۔ ابھی اس جمعیت کی صفیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور تکمیل دین کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، آج کے دن میں نے تمہارے دین اور آئین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کی بزرگی اور بڑائی خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کیا، اور میری نبوت اور رسالت اور میرے بعد کے لیے علی کی ولایت کے لیے خوش ہوا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان سن کر حاضرین میں مبارکباد کا شور برپا ہوا۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اس اعزاز و منصب پر حضرت علی علیہ السلام کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ معروف شخصیتوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مبارکباد کے یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو اسے فرزند ابی طالب کہ آپ میرے اور تمام صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کے مولا اور رہبر ہوں گے۔ اس وقت ابن عباس نے کہا، باخدا یہ عہد و پیمان سب کی گردنوں میں باقی رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔